یہاں پر آپ نے دیکھ لیا آپ کی کیا عزت ہے. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں لیکن حقارت کی نگاہ سے ہم پاکستانیوں کو دیکھا جاتا ہے یا نہیں ہے نا؟ ہم نے اپنا معیار گرایا ہے, ہم نے جھوٹ بولا ہے اور پھر ہم نے جھوٹوں کا ساتھ دیا ہے. آپ کو بھکاری سمجھا جاتا ہے نا؟ کیوں؟ اب ایک لطیفہ سا ہے, اس میں شاید آپ کو ہنسی نہ آئے, لیکن اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو آپ کی آنے والی نسلیں سنور سکتی ہیں. اب غور سے سنیے گا کہ چاند پر ایک اسپیس شپ جا رہی تھی. اسپیس شپ میں امریکہ سے جا رہی تھی, 6-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. وہ خبر جب دنیا میں لیک ہوتی ہے نا کہ انسان چاند پہ جا رہا ہے اور ساتھ ایک کتے کو بھی لے کے جا رہا ہے, تو پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے کہ اتنی ترقی ہوگی سائنس کو. تو یہ ساؤتھ پنجاب میں لیا بھکر کا ایک علاقہ ہے. وہاں پر ایک بابے کو جب یہ خبر پہنچی نا تو بابا بدوائیں دینے لگ گیا کہ اللہ کرے غرق ہو جائے, تباہ ہو جائے, چند تک نہ پہنچے. پیپل آسک ہم اے کوسچن کہ بابا جی وہ اسپیس شپ تہاڈی ہے؟ ہی ریپلائڈ نو, وہ میری نہیں ہے. اسے جڑا کتا جا رہا ہے وہ تہاڈا ہے؟ کہندا نہیں, وہ بھی میرا نہیں ہے. وہ اسپیس شپ جڑا فیول ہے, جڑا پیٹرول ڈالا گیا یا ڈیزل ڈالا گیا وہ تہاڈا ہے؟ کہندا نہیں, وہ بھی میرا نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا بابا وقت تینوں تکلیف کی ہے, وہ اسپیس شپ جب چاند پہ جا رہی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, کیوں بدوائیں دے رہے ہو؟ اب غور سے سنیں. اس بابے نے کہا کہ بیٹا وہ اسپیس شپ اگر خدا نہ خواستہ چاند پہ پہنچ جاتی ہے نا, اور چاند پر چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے, اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ سے اگر سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اپنے نمائندے اچھے چنے کہنے کا مطلب یہ ہے. جب آپ کا حاکم وقت پچھلے 20 سالوں سے ہر حکومت میں جا کے کشکول پھیلا رہا ہے, کبھی ورلڈ بینک, کبھی IMF, کبھی امریکہ, کبھی برطانیہ کے گوٹے گٹوں میں بیٹھ رہا ہے, تو پوری دنیا آپ کو بھکاری سمجھے گی. اور جب ترکوں کا حاکم وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کے آنکھیں دکھاتا ہے نا تو پوری دنیا انہیں غیرت مند سمجھتی ہے. نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. آج یہی پیغام ہم حاکم وقت کو کہتے ہیں کہ جناب دلیر بنو, پوری قوم تمہارا ساتھ دے گی, لیکن بنو دلیر. ٹیپو سلطان ٹویٹ کر کے کشمیر نہیں آزاد کراتا تھا. ٹیپو سلطان اقوام متحدہ میں جا کے منتے ترلے کر کے کشمیر آزاد نہیں کرواتا تھا. ٹیپو سلطان جس کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بھیک نہیں مانگتا تھا, اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی. یہ IMF, یہ ورلڈ بینک, یہ سارا کچھ ان کے آگے بھیک مانگنا, ان سے کشمیر کی بھیک مانگنا. بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ یاد رکھنا کہ ہمیں حکومت سے, اس کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. پاکستان دھرتی ماں ہے, اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے. اس پرچم, اس کی نسبت سے غور سے دیکھو, کیا گنبد خضرا سے نہیں؟ اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے. میں کیوں پیار کرتا ہوں اس ملک سے کہ یہاں پیدا ہو گیا؟ نہیں, ایک وجہ ہے کہ یہاں سعودی عرب میں آ کے بھی آپ لوگوں کو اس وطن, اس دھرتی ماں کا احساس دلا رہا ہوں کہ یہاں کماؤ, سارا کچھ کرو, لیکن اپنے ملک کو سرو کرو. سینے پہ اپنا عزت بحال کرنا چاہتے ہو؟ پوچھا جاتا ہے, are you from Pakistan? No, I am from India, I am from Bangladesh. کیوں؟ بولو ہاں, I am from Pakistan, the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. I am from Pakistan, the only nuclear power in the entire Islamic world. When we became nuclear power, بتاؤ نا, سینے پہ پاکستانی پرچم لگا کے پھرو ہاتھ سے.
دنیا کے جس کونے میں ہو, سعودی عرب میں ہو, امریکہ میں ہو, جہاں جہاں مزدوری نوکری کر رہے ہو, سینے پہ پرچم لگاؤ, تمہاری نمائندگی ہونی چاہیے. بتاؤ کہ ہاں میں اس پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب یہ نیوکلیئر پاور بنا نا تو موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا. وہ فلسطین کا بچہ جو اسرائیلی توپوں کے سامنے کسی دور میں نعرہ لگاتا تھا رو رو کے کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین, کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم میں سے ایک صلاح الدین ایوبی ہے. جب آپ ایٹمی قوت بنے تو اس بچے نے کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ, لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان. میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں یہ کنکر نہ دیکھو, پاکستان میں موجود ایٹم بم دیکھو. پوری دنیا کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. آپ لوگ اپنا دفاع نہیں کریں گے تو دنیا ٹھڈے مارے گی, لاتیں مارے گی. اور یہ قانون ہے دنیا کا. فخر سے سینہ تان کے چلیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عشق رکھنے والی قوم ہی ہم ہیں. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے. کیوں ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آئی رسول اللہ علیہ السلام کو اس بر صغیر کے خطے سے؟ دوستان ذی وقار, جب امت مسلمہ پر مشکل وقت آیا تو پاکستانی طیارے ہی گئے, فلسطین تک گئے. ایئر مارشل نور خان کے طیارے گئے, اور جب ان کے جہازوں کو تباہ کیا تو وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ جہاز پاکستان سے آئے تھے, جارڈن کے نہیں تھے, ورنہ تو یہ مسلسل ہمیں تباہ کرتے رہتے. انہوں نے تو واپس چلے جانا ہے, ایشینز ہیں. تو اپنی قدر جانو یار. کیا کسی کے گھر سے جا کے کھانا کھا رہے ہو, مزدوری کر رہے ہو, جھاڑو لگا رہے ہو, ٹیکسی چلا رہے ہو, اپنی حق حلال کی کمائی کھا رہے ہو. برابری کی سطح میں جینا سیکھو, غلام بن کے نہ جیو. جس کی غلامی کرنی ہے بس اسی ہستی کی غلامی کرنی ہے, اس کے علاوہ ہمیں اتنے ہم گرے ہوئے نہیں ہیں کہ رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ کے کسی اور کی غلامی میں جائیں. میں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں, جناب خدا را اس قوم کے حال پہ رحم کرو. اس کی عزت بحال کرنی ہے تو کہہ دو اس قوم سے کہ نہیں, مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا, مہنگائی ہوگی برداشت کر لو, بس اب ہم بھیک نہیں مانگیں گے, بس اب ہم کسی کے کہنے پہ اپنی قوم کے فیصلے نہیں کریں گے. اب کسی کے پریشر میں آ کے ہم ریمن ڈیوس یا کرنل جوزف کو واپس نہیں بھیجیں گے. اب کسی کے پریشر میں آ کے ہم آسیہ ملونہ کو رہا کرنے کے لیے 80,000 لوگوں کو گرفتار نہیں کریں گے. اب کسی کے پریشر میں آ کے کسی گستاخ کو چھوڑنے کے لیے ہم علماء کو شہید نہیں کریں گے. یہ کام کر لو, اللہ گواہ ہے, یہ قوم گھاس بھی کھا لے گی تو شکر ادا کرے گی.